بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بھائی دیکھو، کل بات چل رہی تھی کہ عرف عملی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اور عرف عملی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، پھر کیا تھا کہ وہ احکام جو کیا ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں تعامل کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے ہم نے مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے اندر پہلی صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ جب نص ثابت ہو رہی ہو بعض جزیات کے اندر تعامل الناس کی بنیاد پر، وہ ایک خاص زمانے کے اندر، تو اب وہ کیا ہوگا، جب حکم تبدیل، عرف تبدیل ہوگا، تعامل تبدیل ہوگا، تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ علت جو تھی نا، وہ حکم کی جو علت تھی وہ منتفی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تھا کل، اس میں سے ہم یہ بات کر رہے تھے، اور اسی کے اوپر ہی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا، ہاں، یہ جو ایک مثال بھی ہم نے پڑھی تھی، اس نے فرمایا کہ تم جو ہے کسی جو ہے بکریوں کا جو دودھ ہوتا ہے، اگر کسی جگہ سے گزرو اور بکریوں کا دودھ جو ہے وہ مالک نہ موجود ہو، تو وہ وہاں پہ تم جو ہے اس کو استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے اب یہ جو تھا اس میں سے کر دیا گیا تھا، یہ مثال بھی آ گئی تھی۔ پھر آ گیا تھا جی وقد اطال المحدثون، یہاں سے جب میں پڑھنا ہے کہ وقد اطال المحدثون وخاصۃ الحافظ ابن القیم تعالیٰ فی تہذیب السنن، محدثین اور خاص طور پہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا جمع فی الجمع بین حاضر نصوص، ان جو ہے نا نصوص کو جمع کرنے کے اندر جو ہے، ولیکن احسن الاقوال فی توجیہ الاحادیث المبیحۃ انہا مبنیۃ علی عرف ذالک الزمان ہے کہ جناب یہ تمام باتیں اب دیکھا جائے تو بظاہر کیا تھا، ایک جگہ آ رہا ہے کہ جی استعمال کرنے کے حوالے سے اگر اس طرح آپ جاتے ہو اور کسی جگہ کے اوپر سے آپ کہہ دیتے ہو کہ جی آواز لگاؤ، اور تو ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ استعمال نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی سب سے بہترین توجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ زمانے کے عرف کے اوپر مدار تھا۔ اذا کان اصحاب المعاشرۃ یسامون فی مثل ذلک الامارۃ والمسافرین فکان هناک اذن متعارف من قبلہم، تو جب جو تھے اصحاب المواشی اور اس طرح کھیتوں والے جو باغوں والے جو تھے، وہ جب اس میں تسامح اختیار کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں، مسافر ہی ہے، تو اس وقت کیا تھا، یہ اس وقت جو تھا یہ متعارف تھا بات جو تھی ان میں سے، کہ ان کے من قبل فی مثل ما اجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے اجازت دی، وہ علی ھذا فلو تغیر العرف، اگر عرف تبدیل ہو جائے، فلم یکن آپ کو اذن متعارف تغیر رکن، یا وہاں پہ کیا نہ ہو، اذن جو ہے متعارف نہ ہو، یعنی اجازت نہ ہو متعارف طور پہ، تو پھر حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ وقد تختلف انظار الفقهاء في ان النص كان مبنيا للعرف او كان حكما مستقلا لا علاقة له بعرف التعامل۔ مسئلہ اب یہاں سے آتا ہے کہ جناب کبھی کبھار فقہا کی جو فقہا کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا آتا ہے کہ اس میں اختلاف آ جایا کرتا ہے کہ جناب آپ جو ہے کیا فی ان النص كان مبنيا للعرف کہ کیا جو وہ ہے نص جو ہے یہ مبنی عرف پر، اوکان حکما مستقلا، یا یہ ارادہ سے حکم ہے لا علاقۃ له بالعرف والتعامل، اس کا کوئی تعلق نہیں عرف و تعامل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ فمن ذهب الى ان المناط هو العرف، اچھا تو بس جن فقہا کے نزدیک دار و مدار عرف پہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یتغیر الحکم عنده حسب التعامل الحادث، تو نیا جو تعامل آئے گا تو اس سے حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ومن ذهب الى انه حکم مستقل، اور اگر کسی نے کہا کہ نہیں بھائی اس کا عرف کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک علادہ سے ہی ایک حکم ہے، حکم مستقل ہے، افتہ بان الناس یتبع باللفظ، تو کہتے ہیں جناب نص پہ عمل کیا جائے گا ہو بہو اس کے الفاظ کے اوپر، ولا تغیر الحکم بتغیر العرف۔ مثال لو، اب دیکھیں ذرا، اب اس کی مثال آپ کو بتائیں گے کہ جی فقہا کے جو ہے نا وہ کیا اس چیز کو کرتے ہیں۔ مثال ان الہنت والشعیر والتمر والملح كان من المكيلات في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا تھی، مکیلی چیزیں تھی، کیل ہوتا تھا ان کا، وہ برتن ہوتا تھا جس میں ان کو ناپا جاتا تھا، یہ چار چیزیں جو ہوتی تھیں، وزن نہیں ہوتا تھا ان کا، ٹھیک ہے نا، ہنتا، شعیر، گندم یعنی جو، نمک، ٹھیک ہے نا، اور کھجور وغیرہ، تو یہ کیل ہوتی تھیں، وزن نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے آج کل کے زمانے میں چاروں چیزیں کیا ہوتی ہیں، تولی جاتی ہیں، وکانت تباع تشترى کیلا، تو ان کو بیچا جاتا، خریدا جاتا کیل کے طور پر، ثم تغیر تعامل تبدیل
تبدیل ہو گیا، فاصبحت من الموزونات، اب یہ کیا ہو گئی؟ موزونات میں سے ہو گئیں. صبح ودشرا بالوزن کو اس میں سے ہوتا ہے. وقت فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا تھا کہ اذا بیعت بجنسها ان تكون مساویاً فی الکیل، کہ کیا ہو جب ان کو بیچا جائے اپنے ہم جنس کے ساتھ تو یہ برابر ہونا چاہیے کیل کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو فلم اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بالکل فلم تغیر تعامل و اسبات من الموزونات، جب تعامل تبدیل ہوا اور یہ موزونات میں سے ہو گئیں، فحل یو تو تساوی فی الکیل حسب مواردہ فی الناس سے، تو کیا آج بھی ان کو کیل کے ہی حساب سے دیکھا جائے گا؟ ہم یو تساوی فی الوزن، یا وزن کا اعتبار کریں گے حسب العرف الحادث آج کے دور کے لحاظ سے؟ کیا یہ کہو گے کہ جی آج اس کو تول کے مثال کے طور میں کہوں 1 کلو گندم جو ہے میں 1.25 کلو گندم کے ساتھ، اگر میں 1 کلو گندم کو میں 1.25 کلو گندم کے ساتھ میں ایکسچینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو یہ کیل کے اندر اگر کیا تھی دونوں وہ تھیں کیل میں یہ برابر ہیں، اگرچہ وزن میں کیا ہو کم زیادہ ہو، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ یا یہ ہے کہ نہیں کلو کے بدلے ہی بیچا جائے گا؟ کیوں؟ لیکن اب تو کیا تھا، یہ تو وزن ہے. کہتے ہیں وقع فیہ خلاف بین الامام یوسف و طرفین، امام یوسف اور طرفین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. تو قال امام حنیفہ محمد تعالیٰ ان الصرف فی الکیل، کہ طرفین کہتے ہیں کہ یہ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ کیل کا اعتبار ہوتا ہے. ولا یو تو وزن، وزن کے اندر اعتبار نہیں کرو گے. اگر کیل میں برابر ہے تو ٹھیک ہے، وزن میں اگر اوپر نیچے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ یوں لأن النص انما شرط تساوی فی الکیل، اس لیے کہ نص نے کیا کیا ہے تساوی فی الکیل کی شرط لگائی ہے. وہ مذہب الشافعی و احمد رحمۃ اللہ، یہی امام شافعی اور امام احمد کا بھی مذہب ہے. جو کہتے ہیں کہ جناب علی کس کا اعتبار کریں گے؟ کیل کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں والمسألۃ مذکورۃ فی المتون حسب قولہما، تو متون جو ہیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ متون وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں جو مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے وہ طرفین کے قول کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے کہ کیل میں برابری شرط ہے. وعللوا بأن النص اقوى من العرف، اور اس کی علت وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نص کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے کس کے مقابلے میں؟ عرف کے مقابلے میں. لأن العرف جاز ان يكون على باطل، عرف باطل کے اوپر بھی اس کو مدار ہو سکتا ہے. ولیکن روی لیکن یہ بات جو ہے نا ولیکن روی عن الامام یوسف تعالیٰ انه يعتبر العرف الحادث، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ انه یا انه يعتبر العرف الحادث، کہ وہ اعتبار کریں گے کس کا؟ کہ وہ جو اعتبار کرتے ہیں انه يعتبر العرف الحادث، عرف حادث کا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی فیعتبر تساوی فی الوزن، وہ اعتبار کرتے ہیں تساوی فی الوزن کا. وما عللوا بی بان اقوى من العرف، ابھی جواب دے رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہو کہ جناب عرف کیا ہوتا ہے، نص جو ہوتی ہے قوی ہوتی ہے عرف کے اوپر. اجاب عنہ ابن الحمام رحمۃ اللہ، اس کی کیا کس نے جواب دیا؟ ابن حمام رحمۃ اللہ نے جواب دیا. اچھا جی، قول لا يخفى ان هذا لا، اچھا جی، لا يزن یوسف لأن قصاره انه كان نسي على ذلك. اچھا اب سمجھنا اس ترجمے کو ذرا. وهو يقال يصار إلى العرف الطارئ بعد النص بناء على أن تغيير العادة يستلزم تغيير النص حتى لو كان حيا نص عليه. اچھا اب دیکھو ذرا تو بتا رہے کیا ہیں ابن حمام اس کی علت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا يخفى ان هذا لا يلزم ابا یوسف، کی بات یہ بات جو ہے نا امام یوسف کو تو امام یوسف کی بات کو تو لازم آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بات کو ثابت آتی نہیں. کیوں؟ یہ کیوں؟ لأن قصاراه انه كنصه على ذلك،
اچھا زیادہ سے زیادہ کیا بات ثابت آ سکتی ہے کہ جناب آخری کیا وہ چیز آ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہو کنسی علی ذالک، کہ یہ جو حدیث ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ حدیث ان اشیاء کے کیلی ہونے پہ کیا ہو سکتی ہے، نص ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو نا کہ یہ حدیث کیا ہے، ان اشیاء کے لأنہو کسارہ انہو، کہ جناب کنسی علی ذالکہ، کہ گویا حضور کیا کر رہے ہیں، یہ حدیث کیا کر رہی ہے ان کے کیلی ہونے کے اوپر جو ہے نص ہے۔ وہو یقال، اچھا جی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یقول یسار العرف طاری بعد النص، کہ جناب عرف طاری کی طرف جائیں گے، نئے عرف کی طرف جائیں گے نص کے بعد، بنان علی ان یستلزم تغیر النص، کہ عرف، ٹھیک ہے نا، عرف و عادت کا تبدیل ہو جانا خود کیا ہوتا ہے، نص کی تبدیلی کو کیا ہے، مستلزم ہے یہ جو ہے نا، حتی لو کانا حیا نص علیہ، اگر وہ کیا ہوتے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو اسی پہ کرتے، اسی پہ بتاتے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا۔ اچھا جی، دیکھیے جی کہ تو سوال آپ کے جو آگے دیکھیں، فرق کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی یہ نمک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، کیل کرنا، کیلی اور وزن کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک چیز کیا ہوتی ہے، دیکھیں نمک کے اس میں سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وزن جو ہے نا اس میں کیا ہو سکتا ہے، آپ اگر وزن پتھر بنا ہوا ہے کوئی چیز جو ہے نا، نمک کے پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ پورے جب اس میں آپ وزن کرتے ہو تو اس میں تو کیا آتا ہے کہ جی کچھ اور طریقے سے آتا ہے، جب اس کو آپ کسی چیز میں ناپتے ہو تو اس میں فرق آتا ہے، ناپنے کے اندر جو ہے فرق آتا ہے۔ ایسی کھجوریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، دیکھو اگر بڑی بڑی کھجوریں ہوں گی تو جب کیل کرو گے تو اس برتن میں کیا آئیں گی، وہ تھوڑی جگہ آئیں گی۔ اصل میں کیل کیا ہوتا تھا، یہ والیوم کا پیمانہ ہوتا تھا، والیوم ناپتا، جیسے ہم دودھ ناپتے ہیں نا، دودھ ناپنا جو ہوتا ہے، لیکن دودھ تو کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہ تو پورا کا پورا اس میں برتن میں آ جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ڈالی جاتی ہیں اس میں کیا درمیان میں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا سا کوئی فاصلہ وغیرہ بھی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز ایسی ہے، آپ ایک نمک کو دوسرے نمک کے برابر بدلے میں کیا کر رہے ہو، اگر کیل کر رہے ہو تو وہ جو ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ جی کیل کے اندر وہ کیا ہوں، برابر ہوں، لیکن وزن میں دونوں برابر نہ ہوں، دونوں وزن میں برابر نہ ہوں، کیل میں برابر ہو سکتے ہیں، وزن میں برابر جو ہے نہ ہو، کیونکہ وہ والیوم کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، وہ جگہ گھیرنے کا تعلق ہوتا ہے والیوم کے اندر، کہ وہ کتنی جگہ گھیر رہا ہے، اور وزن تو اس کی کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں سے کتنا یہ وزن ہے اس کا، اس معنی کے اندر وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ابن حمام، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ امام یوسف نے یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے نا کہ ہم کیا کریں گے، عرف کا اعتبار کریں گے، اور صاحبین نے طرفین نے کہا تھا کہ نہیں، عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نص جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ یہ چیزیں کیلی تھیں اس لیے یہ ہمیشہ ہی کیلی رہیں گی۔ ابن حمام اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا توجیہ کیا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، دیکھیں کہ جی عجاب عنہ ابن حمام تعالی لا یخف ان ھذا لا یلزم و یوسف، کہ جناب یہ جو آپ یہ بات ہمارے پاس پوشیدہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف کے خلاف تو کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی، اس میں سے ان کے خلاف تو کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی، کیوں؟ لأن کسارا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی کسارا کا مطلب ہے کہ آخری حد کیا ہوگی، آخری حد کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہو، اچھا جی، کنس، اچھا جی، کنسی علی ذالک، کہ یہ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے نا، لأن کسارا انہو کنسی علی ذالک، یہ حدیث زیادہ سے زیادہ کیا ان اشیاء کے کیلی ہونے پر نص ہے، کہ جناب کیا ہے، یہ چیزیں کیا کی جاتی ہیں، ناپی جاتی ہیں، یہ حدیث جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ یہ حدیث ان کے کیلی ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، کہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے یہ کیلی ہیں، ہم نے مان لی آپ کی بات، جیسے طرفین کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہیں، یہ نص
یہ کیلی ہیں، ٹھیک ہو گیا، زیادہ سے زیادہ. وہ یقول یسار العرف طاری بعد النص سے، ٹھیک ہے نا. امام یوسف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نص کے آنے کے بعد یسارو الی العرف طاری بعد النص سے، نیا عرف آنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، یعنی نص آپ کیا کرو گے جب نیا عرف آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی آپ پیروی کرو، ٹھیک ہے نا، جب نیا عرف آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ یسار العرف طاری، کہ جایا جائے کس کی طرف، نئے عرف کی طرف، بعد النص سے، نص کے بعد جو ہے، بنا علی ان تغیر آتے، اس بنیاد پر کہ ان تغیر عادت ہے کہ تغیر عادت یستلزم تغیر نص ہے، تو یہ نص کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، حتی لو کان حیا نص علیہ، کہ یہاں تک کہ کیا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو وہ بھی ان اشیاء کے وزنی ہونے پر کیا کرتے، نص فرماتے. دیکھو آپ سمجھو ذرا بات کو، امام ابن حمام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کیلی ہیں، یہ نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. امام یوسف کیا کہہ رہے ہیں، امام یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہوتے اور کیا ہو جاتا، عرف تبدیل ہو جاتا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی کہتے کہ جناب اس کو کیل ہی کرو، کیونکہ کیا تھا، سود سے روکنا مقصد تھا نا، سود سے روکنا مقصد تھا. تو سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ جو اس زمانے کے اندر جو عرف چل رہا ہے ان کے ناپ تول کے معاملے کے اندر، اس کا اعتبار کیا جائے، اس کا اعتبار کریں، کہ تاکہ یہ جو ہے اگر ایک چیز چلتی نہیں ہے اور یہ کہہ دیجیے کہ نہیں جی آپ نے اس کا اعتبار کرنا ہے، تو سود سے رکنا تو نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کے زمان تو عرف تو یہ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے امام یوسف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ بھی یہ کر دیتے، اس کو بتا دیتے. تو وہ امام یوسف کہہ رہے ہیں کہ دار و مدار یہ تھا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کیلی ہیں، لیکن حدیث ان کو کیلی اس لیے شمار کر رہی تھی کیونکہ اس وقت یہ عرف تھا، یہ عرف تھا. اب جب کیا ہوا، وہ عرف تبدیل ہو گیا، نیا عرف آ گیا، تو اس کا کیا مطلب لازم آ گیا کہ یہ جو تھا اس سے وہ نس تبدیل نہیں ہوئی ہے، نس تبدیل نہیں ہوئی ہے، نس تو تبدیل نہیں ہوئی ہے. نس کے اندر سے کیا تھا، نس کے اندر جو ہمیں بات بتائی گئی تھی کہ اس کے کیلی ہونے کے بارے میں، وہ ہم اس میں سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں، دیکھو لأن قصاراه انه كنسي على ذلك، یہ حدیث ان اشیاء کیلی ہونے پر نص ہے. وہ یقول یسار العرف الطاری بعد النص سے، کہ آپ کس کی طرف جاؤ گے، نئے عرف کی طرف جاؤ گے، بنا تغیر عادت یستلزم تغیر النص سے، اس بنیاد پر کہ عادت کا بدلنا یہ کیا کرتا ہے، خود نص کی تبدیلی کو مستلزم ہے. حتی لو کان حی نص علیہ، اس میں کیا کر دیتے، خود اس کے بارے میں نص بتا دیتے. فتویٰ امام یوسف کے کال پہ آپ ہم دیتے ہیں، فتویٰ ہم امام یوسف کے کال پہ دیتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے گا ذرا بات، یہ جی اس میں سے تو امام یوسف جو ہیں بنیادی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس پہ جا رہے ہیں، وہ الفاظ کی بجائے وہ اس زمانے کے عرف کو دیکھتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے. اب دیکھیے ذرا آگے کیا کہتے ہیں، فالحاصل ان ابا حنیفہ و محمد والشافعی رحمۃ اللہ یہ تبرک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلن بکیلن، گویا یہ حضرات جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیل کا اعتبار کر رہے تھے الفاظ کے اوپر، یہ لفظ پہ لفظ جا رہے تھے. منعت الحکم بلفظی، تو دار و مدار کیا تھا، لفظ کے اوپر تھا. فلم یا تھا تغیر، تو اس کا اعتبار نہیں کیا. اما یوسف رحمۃ اللہ فنظر الی ان منعت الحکم وہ تساوی فی القدر المتعارف، امام یوسف فرماتے ہیں جناب مدار کس کے اوپر ہے، وہ ہے قدر متعارف کے، جو اس زمانے کے اندر جو عرف چل رہا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. وانما ذکر الکیل، کیوں کیل کا پھر ذکر کیوں کیا گیا تھا حدیث کے اندر، وہ کہتے ہیں لأنہ کانا اذاک معیارا
للقدر، بھائی اس زمانے میں وہ کیا تھا، وہ معیار ہوتا تھا. حسن صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ برابر ہونا چاہیے، چیزوں کو برابر برابر ہونا چاہیے. فلما تغیر تعامل فی حاضر الاجناس، جب کیا ہو گیا تعامل تبدیل ہو گیا، بحیث اصبح الطباع وتشترى بالوزن تغیر معیار القدر واعتبر تساوی بهذا المعیار الجدید، تو نئے معیار کے مطابق اس کا اعتبار کیا گیا. وقال ابن عابدین تعلیلا لقول رسول اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ابن عابدین کی تعلیل بیان کرتے ہیں. فلیس فی اعتبار العادت المتغیر حادثہ مخالف للنص سے، کہتے ہیں جناب اچھا اب وہ یہ اشکال یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نص کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، نص کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، نص کی مخالفت نہیں ہو رہی، بلکہ اتباع النص ہے، نص کی اتباع ہے. ظاہر و کلام ہم ترجیح حاضر ہے پایا. اور جو ہے نا ابن حمام کا اس ظاہر و کلام المحقق ابن حمام ترجیح حاضر روایہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے ابن حمام کی جو بات آ رہی ہے اس سے اس روایت کا ترجیح ہونا، یعنی یہ کیا مفتابی قول یہ ہونا چاہیے، مفتابی قول یہ ہونا چاہیے. تو ابن حمام نے جو تعلیل کی تھی کہ ابن حمام نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا، یہ کیا ہو گیا، گویا اپنا اس کو چھوڑ کے جی ہم عرف اس میں جا رہے ہیں. تو وہ جو حدیث تھی وہ کیا تھی، حدیث میں اس لیے حکم آیا تھا کہ جناب اس زمانے میں وہ چیزیں اس طرح کیلی ہوتی تھیں، ناپی جاتی تھیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں زندہ ہوتے تو اور عرف تبدیل ہو جاتا تو اس نے یہی فرما دینا تھا کہ بھئی اب کیا کرو ان کو وزن کے اعتبار سے. تو اصل حدیث کا جو وہ ہے، حدیث کا جو اصل ایک جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ بھئی برابر ہونی چاہیے، یہ برابر ہونی چاہیے. اور اس کا اعتبار کیا ہوگا کہ جس جگہ کے اوپر جیسے وہ ہوتی ہیں. فلو تعارف الناس بالدراهم بدینهم او استقراض بالعدد، ایسے ہی اگر لوگوں کے درمیان میں کیا آ جائے تعارف، اور لوگوں کے درمیان یہ آ جائے دراہم اور دنانیر وغیرہ یا قرضہ عدد کے ذریعے دیا جائے. پہلے آپ کو پتا نا درہم تولے جاتے تھے، دینار تولے جاتے تھے، اچھا درہم و دنانیر، تو ٹھیک ہے نا. تو اگر اب گننے شروع ہو گئے جیسے کما فی زمان ہے نا، ٹھیک ہے، لا یکن مخالف الناس، تو اب نص کی مخالفت نہیں آئے گی کہ درہم کو جی تول کے جو ہے بھئی اب آپ کیا کرتے دیکھو. تو اب 100 روپے کا نوٹ کیا ہوگا، 100 روپے کے بدلے میں آپ برابر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 100 روپے کو 110 105 پہ کر دو، نہیں. لا یکن اللہ تعالیٰ چاہیے جسے امام یوسف علی اہل حاضر زمانے خیر جزا، ٹھیک ہے نا. فلک صد عنہم باب عظیم من الربا، دیکھیں عرض فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ابن عابدین رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو جزا دے. کیوں؟ اگر یہی بات ہوتی نا تو یہ کیا ہو جانا تھا، تو سود کے دروازے کھل جانے تھے بہت زیادہ. پھر تو لوگ کہتے کہ جناب وہ اسی چیز کا اعتبار کرو، ٹھیک ہے نا. تو کوئی درہم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا، ذرا کوئی بھاری ہوتا، کوئی ہلکا ہوتا، تو کیا ہوتا سود کا وہ ہوتا نا. اب گننے کے حساب سے وہ ہو گئے، بس گننے کے حساب سے کہ جی اس میں سے آ گیا آسانی. آگے جی ثانی، اب کون سے قد یکون حکم النص معلول بعلت، کبھی کبھار نص کا جو حکم ہوتا ہے وہ معلول بعلت ہوتا ہے. وتنتفی تلک العلت بالعرف، اور وہ جو علت ہوتی ہے وہ منتفی ہو جاتی ہے عرف کی وجہ سے، او بتعامل فی بعض الجزیات، یا تعامل کی وجہ سے بعض جزیات میں سے، لا فی جمیع تمام میں نہیں ہوتا. وہی نہیں یتغیر حکم فی خصوص تلک الجزیات، تو اب وہ کیا ہوتا ہے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں ان جزیات کے اندر، جہاں پہ منتفی ہوگی وہاں پہ حکم منتفی ہوگا. مثال ہو دخول الحمام باجرۃ، اچھا دیکھو اب ذرا یہ بات کل میں نے بات کی تھی کہ داخل ہونا حمام کے اندر اجرت کے ساتھ. آپ جاتے ہو کبھی میں ادھر غسل کرنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے لے لو. فائنل القیاس یا بجواز، قیاس کہتا ہے جائز نہیں ہونا چاہیے. کیوں جائز نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے جائز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے، پانی کتنا استعمال کرے گا، لأن مدت ما يمكث في الحمام، کتنی دیر ٹھہرے گا، وقدر ما يستعمل من الماء، پانی کتنا استعمال کرے گا، مجھول، ٹھیک ہے نا. فكذلك لو قال لسقاء، کسی پانی پلانے والے سے کہا آتنی شربت ماء بفلس، کہ تو کیا کر دے مجھے جو ہے تھوڑا سا پانی دے دے ایک فلس کے بدلے میں، یہ پیسہ فائن نہ کر میں مجھول، پانی کیا ہے یہ مجھول ہوتا ہے. وفی غرر ممنوع بالحدیث، تو غرر جس میں پتہ نہیں چل رہا ہو تو یہ کیا اس میں غرر لازم آتا ہے، تو اس میں حدیث سے منع کیا گیا. ولیکن جب وصول تعامل الناس ہے، لیکن انہوں نے کیا تعامل الناس کی وجہ سے کو جائز کر دیا. لأن علت نہی ہی الجہالۃ المفسدۃ للمنازعۃ ولم یبق هناك نظام التعامل، جناب اس وجہ سے تھا کہ کیا تھا کہ اس کے مدار کیا تھا
وہ ایسی جہالت تھی جو کہ جھگڑے کی طرف جاتی ہو. تو جب وہاں پہ نزاع تعامل کی وجہ سے کیا ہو گیا, اب جو ہے وہ نزاع ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تعامل کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا. مغزالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط فی البیع, ایسے رسول نے بیع کے اندر شرط لگانے سے منع کیا تھا. رواہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی. واستثنى من الحنفیۃ والشروط التي هي المعروفة فيما بين التجار. اب ان شرائط کی کیا کی ہے, انتفاع کی ہے جس کو تجار کے درمیان چلتی ہیں. ولذلك جاز اذا اشترى نالا, اچھا جی, اسی لیے اگر آپ کسی جوتا خریدتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ جناب الا انه يحصل البائع, کہ جوتے کا جو ہے نا اس میں سے, اگر مثال کے طور پہ یہ اس میں جوتا نہیں, نال سے مراد ہے جوتے کا تلا جو ہوتا ہے نا نیچے جو اس کا وہ ہوتا ہے جوتے کی اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ خریدا تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, پہلے زمانے میں خریدتے تھے تو اس شرط کی وہ کہتا کسی نے خریدا اور اس شرط یہ لگا لی کہ اب بائی کیا کرے گا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, کہ تو اس میں سے ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے پائے کہ اس کو جوتے میں لگا کے بھی دے گا, جوتے کا تلا جو ہوتا ہے نا نیچے جو وہ ہوتا ہے اس کی, تو اس نے کہا کہ اس کو جوتے میں تم نے لگا کے بھی دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ الجہالۃ المفسد, تو یہ جیسا او جرابن یا چمڑا خریدا الا ان یخرزہ لو خفا, آپ نے چمڑا خریدا اور ساتھ ہی آپ نے کیا کر لیا, اس سے شرط لگا لی کہ جناب آپ مجھے کیا کر کے دو گے, مجھے اس کا موزہ بھی بنا کے دو گے, اس شرط پہ خرید رہا ہوں, اس شرط پہ یہ چمڑا خرید رہا ہوں کہ تم مجھے اس کا جو ہے موزہ بنا کے دو گے مجھے. تو یہ اصل میں تو یہ جائز نہیں تھی, فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھو گے تو وہ کیا ہوگا, تو آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے. اس کی آج کل کی مثال کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی آج کل کی مثال ہوتی ہے جیسے آپ پردے لینے جاتے ہو نا, پردے خریدنے جاتے ہو مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ پردہ خرید لیں, ہم پردے آپ کو سی کے دیں گے ساتھ, پردے آپ میں پردے بس لے لیں ہم سے, ہم آپ کو سی کے دیں گے ساتھ. دیکھا جائے تو یہ کیا جائز نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے کہ بھئی ہم نے جو پیسے دیے ہیں کس کے, پردے کے اس کو دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو تھا اس میں سے اب اس شرط یہ لگا لینا کہ جناب سی کے بھی دیں گے, لیکن یہ کیا ہے عرف جو ہے نا اس کی کیا ہے وہ اس میں آ گئی ہے بات, جو ہے عرف کے اندر جو ہے. قال السرخسی رحمۃ اللہ المبسوط تھے وان کان شرطا لا یقتضی العقد, اگر وہ شرط ایسی تھی کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا, وفی عرف ظاہر, اور اس میں کیا ہے عرف ظاہر ہے, فذلک جائز ایضا, وہ بھی جائز ہوگا, کما لو اشتری نالا وشراکا, ٹھیک ہے نا, جیسا کہ ایک آدمی نے تلا اور تسمہ خریدا بشرط ان یحظو البائع, کہ جناب اس کو کیا کرے گا, بائع اس کو لگا کے دے گا, لأن ثابت ثابت بدلیل شرعی, اس لیے کہ جو اور چیز عرف سے ثابت ہوتی ہے وہ دلیل شرعی سے ثابت ہو رہی ہے. ولأن فی النظر ذات حرجا بینا, اگر آپ لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ جناب آپ کے عرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو حرج عظیم لازم آئے گا. من الظاہر البین ان تعلیل الجواز بدفع الحرج لا یترد ان کان الحکم منصوصا قطعی الدلالت, ہاں لیکن اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ پروف فیصلانہ ذہنیت اگر آ جائے کہ وہ ہر چیز کو کیا کرے عرف کے اوپر لے جائے, کہ عرف تو یہ ہے, عرف تو یہ ہے, تو کہتے ہیں نہیں, اس میں یہ بھی دیکھنا ہے عرف کے اندر کہ میں ظاہر بین ان تعلیل الجواز بدفع الحرج, حرج دفع حرج لا یترد, یہ بات ہر جگہ نہیں چل سکتی کہ ان کان الحکم منصوص قطعی دلالت ہے, اگر منصوص قطعی دلالت سے ثابت ہو عرف حکم جو ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت یہ اس بات ثابت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, اگر حکم منصوص اور قطعی دلالت تو یہ ثابت نہیں ہوگا. لیکن مراد نہیں کانا معلوم بعلت, مراد کیا ہوگی کہ نہیں جو ہے وہ معلول ہو علت کے ساتھ, وانتفت علت بالتعامل, اور وہ کیا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اگر حکم کیا تھا قطعی دلالت تھا, دلالت ثابت ہو رہی تھی, تو پھر عرف نہیں چلتا. لیکن اگر کیا تھی علت, اس حکم کی بنیاد کیا تھا, اس علت کے اوپر تھا, اور وہ کیا تھا عرف تھا, تو اب کیا ہو جائے گا تعامل کی بنیاد پہ وہ تبدیل ہو جائے گا. وہذا ما اللہ به ابن ابي تعالی قال فان قلت اذا لم يفسد المتعارف العقد يلزم يكون العرف قاضيا على الحديث. اب اس سے اشکال کیا ہوتا ہے
کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو کہ جناب اذا لم یفسد المتعارف العقد، کہ جب متعارف عرف جو ہوتا ہے وہ عقد کو فاسد نہیں کر رہا، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ عرف حدیث پر برتر ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ عرف کیا ہو گیا، حدیث پر برتر آ گیا، یہ تو اشکال ہو رہا ہے نا۔ قل تو علامہ شامی کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیسا بکازن علیہ، نہیں یہ اس پہ برتر نہیں ہے، بل علی القیاس ہے، یہ قیاس پر برتر ہے۔ لأن الحدیث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، اس لیے کہ حدیث جو تھی یہ معلول تھی بوقوع النزاع، کہ اس بات کے اوپر کہ جھگڑا واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بوقوع اچھا بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، کہ جی اس میں سے تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیا ہے، علامہ شامی کہتے ہیں لأن الحدیث معلوم بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به فهو قتل المنازع والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحدیث۔ تو علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ممانعت والی حدیث جو تھی نا وہ علت پر تھی، کہ اس کی علت کیا تھی کہ بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به، کہ جب آپ کیا کرو گے، وہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اس معاملہ یہ معاملہ کرو گے تو اس سے جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہوگا ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو علت کیا ہے، وہ قطع المنازع، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھا اس میں سے منازع کو قطع کرنا تھا، والعرف ینفی النزاع، اور عرف کیا کرتا ہے ہمیشہ، وہ نزاع کو ختم کرتا ہے، فکانا موافقا لمعنی الحدیث، وہ یہ حدیث کے معنی کے موافق ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ ایسی شرائط اگر تم لگاؤ گے تو فریقین کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، جھگڑا پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کر دیتا ہے، جو اصل مقصود تھا عقد کا، اصل مقصود تو کیا تھا کہ بھئی یہ چیز کیا ہو جائے، رضامندی کے ساتھ طے پا جائے، تو اس سے وہ المقصود بھی، جو اس کا مقصود تھا اس سے نکل جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے اور چیز نکل جاتی ہے اس میں سے۔ اچھا، وعلى هذا يخرج حکم کثیر من الشروط التي جرى بها التعامل في البيوع في زماننا، کہتے ہیں اب اس کے اب دیکھو آج کے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو چل رہی ہیں، اس میں سے وہ کون کون سی ہو جاتی ہیں، مثل التزام باعث ثلاجات والمکیفات والسیارات بصیانت لمدت معلومہ، کہتے ہیں التزام باعث ثلاجات، فریج، ثلاجات کا کیا مطلب ہے، فریج، والمکیفات اے سی وغیرہ، والسیارات، اچھا جی، اور ایسے گاڑیاں شاڑیاں بصیانت لمدت معلومہ، وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں نا، گارنٹی، یہ چیزیں آپ لے جائیں، 1 سال کی میری گارنٹی ہے آپ کو اس کی، جو ہے اگر خراب ہو جائے گی تو ہم کیا کر دیں گے، اس میں سے تبدیل کر دیں گے، یا اس میں یہ چیز کی گارنٹی ہے، کمپریسر کی 3 سال کی گارنٹی ہے، فلاں چیز کی اتنے سال کی گارنٹی ہے، گارنٹی دیتے نا۔ دیکھا جائے نا تو شریعت کے اندر جب آپ نے چیز خرید لی ہے، چاہے وہ اگلے دن خراب ہو جائے، وہ آپ کی خراب ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کے ساتھ، لیکن کیا ہے اس کے اندر، کیونکہ کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر، لوگ اسی کو خود وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اس کی میں 3 سال کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اس پہ اگرچہ اختلاف بھی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایسی شرطیں کیا ہیں، یہ جائز ہیں، ایسی شرطیں جائز ہیں، لیکن جو حضرت سے اختلاف رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو مطلب اسلامی بینکنگ کے بڑے مخالف ہیں، وہ حضرات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے حضرت کی، جو ہے یہ والی جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسی شرطیں لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی احمد ممتاز صاحب ہیں کراچی کے اندر، مفتی احمد ممتاز صاحب، انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں جی، تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے اس کے اوپر، حضرت کے اوپر جو ہے نا اسلامی بینکاری کے جو اس میں سے تھا کہ جی ایک جائزہ پتہ نہیں کہ تحقیقی جائزہ، اور وہ جو اس میں بھی حضرت کے بارے میں یہ لکھا کہ جی انہوں نے یہ لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات ہے کہ عقد کیا کرتا ہے، ان شرائط کا تقاضا اگر نہ بھی کرے، لیکن یہ اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو چلتی ہیں یہ چیزیں، تو کہتے ہیں التزام بیسل جاتے والمکیفات والسیارات بشان مدت معلومہ، کہ آپ ایک مدت تک کیا کر سکتے ہیں ان کی حفاظت کریں گے، اب التزام میں بحمل یا ونصب فی بیت المسلم، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں گے، ہم خود فٹ آ کے کریں گے، آپ ہم سے خرید لیں، اے سی خرید لیں، ہمارے بندے آ کے کیا کریں گے، فٹ کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، واللہ سبحانہ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور بظاہر ایسا ہی ہے کہ گنجائش ہے اس کے اندر،
اس میں گنجائش ہے کہ آپ جو ہے نا، ہاں بھائی عرف کے اندر یہ چیز اب آ چکی ہے، اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کا کیا ہوتا ہے اس میں سے، وہ تو اپنی وہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ان کی. اچھا ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ساری چیزیں جو ہیں، اور عرف بھی اس چیز پہ آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا وواد کے اندر کہ عقد میں ایسی شرط لگانا جس میں بائی کا فائدہ ہو یا مشتری کا فائدہ ہو یا کسی تیسرے پارٹی کا فائدہ ہو، یہ جائز نہیں ہوتا. یہ کتاب الویو میں تھا یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایسی شرطیں لگانا، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے ذات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں شرط لگی ہوئی ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ عرف کے اندر کیا ہے، عرف کے اندر یہ بات آ چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا ہوگا، اس کی گنجائش ہے. اچھا الثالث، تیسری بات آ گئی، قد یارد النص فی جزیت مخصوصۃ. کبھی کبھار نص جو ہوتی ہے وہ مخصوص جزیے پر آتی ہے. ویثبت الفقہاء حکمہ فی نظائرہ، اور فقہا کیا کرتے ہیں، اس کے نظائر جو ہیں اس سے ملتی جلتی چیزوں میں اس حکم کو ثابت کرتے ہیں. اما بذات نص، یا تو ذات نص کی بنیاد پر، او بالقیاس، یا قیاس کی بنیاد کے اوپر. وہیں ان جرى العرف فی تلک النظائر بخلاف القیاس علی النص، کہتے ہیں اگر ان جرى العرف، اگر نیا عرف آ جائے ان نظائر کے اندر، بخلاف القیاس علی النص سے، ٹھیک ہے نا، تو جو نص پر ان کے قیاس کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی جس پہ ہم نے نظیر کے اندر کیا کیا تھا، اگر ان نظیر کے اندر، ان نظائر کے اندر نیا عرف آ جائے، ٹھیک ہے نا، جو قیاس کے خلاف آ جائے، ٹھیک ہے نا. فقط جاتے فقہاء العرف فی تلک النظائر، تو اب ان نظائر کے اندر کیا کریں گے، نئے عرف کا اعتبار کریں گے. دون الجزیۃ وضع فیها النص، نہ کہ وہ جزیہ جس میں نص آئی تھی. مثال لو، دیکھو ذرا مثال دیکھو. ما ورد من النهی عن کفیز الطحان فی حدیث اخرجہ دارقطنی. کفیز الطحان تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہو نا، آٹا گندم لے کے جاتے ہو، تو گندم پیستا ہے، گندم کو پیس کے آٹا بناتے ہیں نا، تو اب اس سے آپ کیا کہتے ہو، آپ کہتے ہو جناب اسی میں سے کیا لے لو، اسی تھوڑا سا آٹا لے لو، یہ تمہاری مزدوری ہے. تو حدیث میں منع کیا گیا، اچھا کفیز طحان، مزدوری وہ نہیں لے گا اس میں سے اپنی جو اس نے وہ کیا. تو کہتے ہیں کہ اس میں سے، اچھا جی، اس میں دیکھیں ذرا، کفیز طحان ہے. انبی سعید خدری قال نہی عن اسیب الفحل، کہ جناب ہاں جفتی کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی جو ہے نا نہیں، یعنی اس اسیب الفحل زیادہ وان کفیز طحان ہے، کہ جفتی کے پیسے لینا، یا ایسے ہی کیا کفیز طحان کے لیے کیا کرنا. جفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں نے گاؤں کے اندر کیا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بیل وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی، چاہتے ہیں کہ جی گائے وغیرہ کیا کرے، بچہ پیدا کرے. تو وہ لوگ وہ نہیں رکھتے ہیں گائے، بیل نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیل کو کھلاؤ پلاؤ یا فلاں کرو. تو کسی کو کہتے ہیں کہ جناب علی اس کی کیا کرنا ہے، اس کے جو ہے نا بچہ پیدا کرنے کے لیے کم سے کم ان کی کیا ہو جائے، جفتی ہو جائے. تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب پیسے دو گے تو تب میں کروں گا، پیسے دے دو، ٹھیک ہے، مجھے 1000 روپیہ دو، تو بس ٹھیک ہے، پھر میری جو ہے بیل کے ساتھ، یا میں بیل میں تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا ایک دن کے لیے جو ہے گائے کے پاس جو ہے. تو یہ جو ہے اس کے پیسے لینے سے منع فرمایا گیا. ایسی کفیز طحان سے بھی جو ہے منع فرمایا گیا. کہتے ہیں اچھا الحنفیۃ والشافعیۃ النہی بانہ جعل بعض معمول الاجیر اجرا لعمله. اس کی علت کیا بیان کی ہے کہ جناب کہ جو ہے نا جو انہ جعل بعض معمول الاجیر، کہ جو اجیر کا جو معمول تھا، جو اس نے کام کیا ہے، یہ کیا بن جائے گا، اجر بن جائے گا اس کے عمل کے لیے. ٹھیک ہے نا، جو چیز وجود میں آئی ہے، آٹا وجود میں ہے، یہ کیا بن جائے گا، اس کے عمل کی اجرت بن جائے گا. اور یہ کس کا عمل کی اجرت تھا، اسی بندے کی. لذالک عد نہی الی جمیع نظائری، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جاری کیا ہے تمام اس میں. وجعل ذالک اصلا، اسی کو اصل بنا دیا. کیا مطلب کہ جناب دیکھو اس کی مزدوری موقوف ہے اس کے اپنے عمل کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اپنے عمل کے اوپر کیا ہوگی اس کی مزدوری جو ہے نا، یہ آٹے کو پیسے، گندم کو پیسے گا تو وہی کیا بنے گی، وہ جو اس کا پیسا گیا ہے، یہی اس کے لیے کیا بن رہی ہے، وہی اس کی اپنی مزدوری بن رہی ہے. جو چیز آٹا بن کے آیا ہے، یہی اسے کیا بن رہا ہے، مزدوری بن رہا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے بھائی اس کی مزدوری علیحدہ سے دو، اس کے عمل کے اندر سے جو چیز وجود میں آئے گی، اور گویا اس کی مزدوری اس کے عمل کے اوپر موقوف کر دیا آپ نے.
اس کے عمل کے اوپر موقوف کر دیے، تو اس کو جو ہے نا منع کیا گیا تھا۔ اب اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں سے کیا آ گیا، قال کاسانی کسن کہتے ہیں ومنها ای من شروط صحت الاجارت الا ينتفع الرجل بعمله۔ دیکھو ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک شرط کیا ہے کہ اجیر اپنے عمل سے نفع نہ اٹھا رہا ہو۔ اچھا اجیر یہاں پہ کیا کرتا ہے، اپنے عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا، کس نے جو کیا، الا ينتفع بعمله فان كان ينتفع به، اگر وہ نفع اٹھا رہا ہے تو لم يجوز بھی، جائز نہیں ہے، لانه حينئذ يكون عامل نفسی، گویا یہ اپنے لیے کام کر رہا ہوگا۔ میں سکا نہ کہ دیکھ تو یہ آٹا پیستے، گندم پیستے، تو تجھے کیا ہے، تجھے میں اس میں سے کیا کروں گا، 10 کلو آٹا دوں گا، تو یہ میرے لیے تو ٹھیک ہے، پیس تو رہا ہے، لیکن یہ اپنے لیے بھی کام کر رہا ہے، یہ اپنے لیے بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، 10 کلو آٹا ملے گا، یہ کون عامل نفسی، تو یہ گویا اپنے لیے کام کر رہا ہے، اس معنی کے اندر یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اجرت تو نہ بنی نا پھر، فلا يستحق الأجرة ولا هذا يخرج ما استاجر رجل ليطحن له كفيل من حنطة بربع من دقيقها۔ ایسا ہی آ گیا مسئلہ، کیا آ گیا، اذا استاجر رجلا، ایک آدمی نے لیا ليطحن، تاکہ کیا کرے گا، پیسے گا، له كفيل من حنطة بربع من دقيقها، کہتے ہیں چوتھائی دانے جو ہے نا تجھے کیا میں دے دوں گا، اسی میں سے دے دوں گا، او ليجاسر له كفيزا من سمسم، یا تو کیا کرے گا، تو تیلوں کا تیل نکال، تیلوں کا تیل نکال، بجو میں دہنی، تجھے میں اتنا کیا مل جائے گا، اس میں سے اتنا تیل مل جائے گا، انہ لا یجوز، ٹھیک ہے، تو یہ تیل شیل اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں سے آ گئی۔ حدیث تو کیا ہے، کفیز تہان آئی ہے، گندم والے کے، اس پیسنے والے کے بارے میں آئی ہے۔ اچھا وکذالک منع الحنفیۃ نسج الغزل بنسج المنسوج، کہ سوت کاٹنا جو ہے، آپ نے کسی کو کہا کہ جناب تم دھاگا بناؤ تو تمہیں کیا ملے گا، اس میں سے عادت کیا ہوگا، تمہارا ہو جائے گا، یہ جائے گا۔ نظائر الاخرى اس طرح، اور مذہب شافعی کی اعظم مثل مذہب الحنفیت، شافعی کا مذہب جو ہے وہ حنفیہ کے مطابق ہے اس کے اندر سے۔ ولكن قال ابن عابدین تعالی ومشائخ بلخ والنصفی رحمۃ اللہ یجیزون حمل الطعام ببعض المحمول۔ اچھا جی، مشائخ بلخ جو ہے نا، وہ بلخ میں نے بتایا تھا افغانستان کے علماء جو ہوتے تھے، اور اسی طرح ہی علامہ نصفی اجازت دیتے ہیں، کیا مطلب، یجیزون حمل الطعام، کہ میں نے کسی مزدور کو کہا کہ یار ایسا کرو، یہ نا گندم اٹھا کے وہاں تک لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو میں تجھے اس میں سے کچھ دوں گا، اسی گندم کے اندر سے جو ہے نا تجھے میں کچھ تجھے اجرت دے دوں گا، تو یہ کیا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں مشائخ بلخ، اور وہ جو ہیں اچھا جی، سو بھی واضح المنسوج ہے، ایسے کسی کو کہا کہ دھاگا دیا اور کہا کہ جب جتنا کپڑا بنے گا نا تو اس میں سے میں تجھے کچھ کپڑا دے دوں گا، معنم لا یتہن دقیق کے 20 من المتون ہے، اگرچہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گندوں کے معاملے میں تو کفیز تہان والا جو معاملہ ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث کے اوپر ہی عمل کریں گے، لکونی ممنوع فی نصب صراحتن آئی ہوئی ہے۔ اچھا لیکن انہوں نے کیوں اجازت کیوں دی ہے اس میں کپڑے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر، کہتے ہیں اس لیے تعامل اہل بلاد بذالک، اس لیے کہ ان کے بلاد کے اندر اس کا تعامل پایا جاتا تھا، ومن لم یجوزوا قاسوا علی کفیز تہان، جو اجازت نہیں دیتے وہ اس کو کفیز تہان پر معمول کرتے ہیں، بلکہ قیاس و یترک بالتعارف، اور قیاس کو جو ہے نا اس کے سے چھوڑ دیا جاتا ہے، بات سمجھو بالتعارف ہے۔ گویا مشائخ بلخ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو وہ آئی ہوئی ہے منع جو آیا ہوا ہے صرف کفیز تہان کے بارے میں آیا ہوا ہے، کفیز تہان کے بارے میں آیا ہوا ہے، اور باقی جتنی اس کے اوپر جو اس کے نظائر ہیں، جن چیزوں پہ آپ قیاس کرتے ہو ان کے بارے میں تو وہ نص نہیں وہ آئی ہوئی نا، نص تو نہیں ہے ان کے بارے میں، وہ تو ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر، اس کو تو ہم نے وہ کر لیا ہے، اس کو ہم نے قیاس کیا ہے، اس کے اوپر قیاس کیا ہے کہ جناب یہ دیکھو کہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو اس کے عمل کے اوپر میں کسی کو دھاگا دیا ہوا کو کپڑا بنا کے دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا تھی، جو ہم لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یا آپ نے کسی کو دھاگا دیا اور کہا کہتے ہیں میری مزدوری، آپ کہتے ہیں دیکھو جو کپڑا بنے گا نا اس میں سے تیرا 5 گز کپڑا تیرا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ناجائز ہے ہمارے نزدیک۔ مشائخ بلخ اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے، ہم کہیں حضرت نص آئی ہوئی ہے، نص موجود ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نص کفیز تہان کے بارے میں، اس کی نظائر کے بارے میں نہیں ہے، نص صرف کفیز تہان کے اوپر تھی، وہ گندم کا معاملہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، باقی اس کی جو نظائر ہیں اس کے اندر وہ فٹ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا،
ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم عرف کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر، قیاس کے اوپر جو ہے، جو آپ نے قیاس کی ہیں چیزیں، حدیث کو ہم بھی مان رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو کہتے ہیں کہ جی حدیث تو ہم بھی مان رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے نا، اچھا جی، اچھا جی، دیکھو اب یہ آ گیا، دیکھو بتا ولا ان کلنا ان لیسا بالطریق القیاس ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ قیاس کے طریقے پر نہیں تھا، بل نہ سے اتنا دلالتن، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی یہ کپڑے کو شامل تھی دلالت النص کی وجہ سے، فقہ میں آپ نے پڑھا نا دلالت النص، ٹھیک ہے نا، دلالت النص کی بنیاد کے اوپر، قیاس کی بنیاد پہ نہیں تھی یہ، بلکہ اس پہ بھی کیا کر رہی تھی، کپڑے کے اوپر بھی وہ حدیث کا فیض تہان والی جو تھی وہ دلالت النص کی بنیاد کے اوپر دلالت کر رہی تھی، فالنص چاہیے خص بالتعارف، اور تو پس کیا ہو جائے گا، نص کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نص کے اندر تعارف کی بنیاد پر کیا تخصیص پیدا کی جا سکتی ہے، مشاہد تعالیٰ لم یجوزو، حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے یعنی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لم یجوزو ھذا تخصیص لان ذاک تعامل اہل بلد واحدہ، یہ تو صرف ایک ہی جگہ کا وہ تھا نا، بلخ کے اندر یہ ہوتا تھا، ہر جگہ پہ تو یہ تعامل نہیں تھا، ہر جگہ پہ تو نہیں تھا، اس لیے مشائخ نے کہا کہ نہیں باقی جگہوں کے اوپر اس کی بات نہ کرو بالکل، وظاہر ان ما ذکروه من ان تعامل یترک بالقیاس من نص ليس على اطلاق، اور یہ بھی یاد رکھو اس سے کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ تعامل وہ ترک، اس کو ترک یترک بالقیاس، اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، ويخص به النص، اور تعامل کی وجہ سے نص کے اندر کیا تخصیص پیدا کر دی جاتی ہے، ليس على اطلاق، یہ مطلقاً نہیں ہے، والذی یظہر لهذا اللفظ ضعیف، حضرت فرما رہے ہیں، اب یہ بات ذرا پیچیدہ ہوتی ہے تو حضرت کیا کرتے ہیں وہاں پہ پھر یہ بات وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ عالم ان هذا انما يتعطى في النص الذي لم تثبت الا بالقطع والیقین، یاد رکھو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ اس جگہ آ سکتی ہے ان نصوص کے بارے میں کہ لم تثبت الا بالقطع والیقین، کہ جہاں جن کی علت یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہ ہو، ولذلك اختلف المجتہدون فی تعلیل، اسی لیے تو کیا کہ مجتہدین کے درمیان اس کی تعلیل کے اندر کیا وہ اختلاف ہوا ہے، واختار بعض الفقہاء علت عاما ترجیحا لجانب تحریم، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ علت عامہ ہے تاکہ کیا ہو حرمت ہر جگہ آ جائے، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے کس میں سے، ٹھیک ہے نا، مباح چیزوں کے اوپر، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ تاکہ سے فلو جرت تعامل فی بعض الجزیات التي شملت تلك العلت العامہ، کہتے ہیں کہ اگر فلو جرت تعامل، اگر تعامل یعنی تبدیل ہو جائے گا فی بعض الجزیات التي، بعض جزیات میں التي شملت تلك العلت العامہ، کہ اگر جس کو علت پائی جاتی تھی، ترک ذالک الاحتیاط خصوصی تلک جزیات ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو ترک کر دیا جائے گا، ترک ذالک الاحتیاط، اس احتیاط کو فی خصوصی تلک جزیات لمکان تعامل، وقد وقع فی ذالک مثلا کفیز تہان، یہی بات کفیز تہان میں بھی آئی ہے، سؤال اللہ حنفیت و شافعیت بما ذکر من قوم اجرت تحدث بفعل الاجیر، اس کی علت کیا تھی فقہا کے نزدیک کہ جناب اجرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ فعل اجیر پر موقوف ہے، حتی یسیر الاجیر عامل نفسی کے نظم سے، ولکن المالکیۃ والحنابلہ لم یاخذوا بهذا التعلیل، مالکی اور حنابلہ یہ تعلیل نہیں لیتے، وانما لو بجہالۃ الاجرت، وہ کہتے ہیں کہ جناب اجرت کی جہالت ہے اس میں اصل میں، کہ کتنا دیکھو کتنا آٹا پیسا جائے گا اس میں سے جو ہے نا وہ اس کو دیا جائے گا اس میں سے، ولذالک جب وضو ان لم تکن فی جہالت، تو کہتے ہیں اگر جہالت نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، وان کان نس یا تعمیل، اچھا جی اگر نس کیا ہوتی ہے یا تعمیل علتین، دو علتیں پائی جانے کا احتمال ہو، احداہما عام من الاخرى، ایک عام ہو دوسری خاص ہو، یؤخذ بالعام احتیاطا لان التعارض ان وقع بین محرم و مبیح، کہ جب تعارض ہوتا ہے محرم کے درمیان اور مبیح کے درمیان، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ترجح جانب حرمت احتیاطا، تو حرمت جو ہوتی ہے وہ ترجیح پا جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں وما ذلك فالذي يبدو ان فقهاء بلخ نظروا الى ان هذا العموم الذي اخترنا في تعليل النهي عن كفيل التان قد ينتقص بالمضارع بجزء شائع من الزر، دیکھو ان نے یہی بات کی، مشایخ بلخ نے کہا کہ دیکھو ہماری جو بات ہے نا یہ اگر آپ یہ کہتے ہو نا یہ اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر آتی ہے، وہ کدھر آتی ہے، قد بالمضارع بجزء شائع من الزر، آپ نے کسی کو کیا کر دیا، کہا کہ جناب یہ زمین ہے، مزارعت آپ سمجھتے ہو، زمین آپ نے دے دی کسی کو اور کہا کہ آپ کیا کرو اس کو، اس پہ وہ لگائیے آپ جو ہے نا اپنی
اس کو خرچہ کیجیے آپ جو ہے، اور مطلب اس پہ کر کے تو جو نکلے گا نا تو تمہیں 1/4 تمہیں کیا مل جائے گی، فصل مل جائے گی۔ مزارت تو آپ پتہ کتاب المزارت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی تو بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے اپنے لیے ہی کام کر رہا ہے نا۔ اور مزارت جو ہے مشایخ بلخ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اپنے لیے ہی کام کر رہا ہے نا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کروں گا، مجھے 1/4 یعنی چوتھائی مجھے ملے گا حصہ، تو عامل نفسی ہو گیا نا یہاں پہ بھی تو، ٹھیک ہے۔ فائن المزارع یحصل فيها على ما يحمل عملی وقد به تعامل بھی فدل على هذا العموم يمكن التخصيص بالتعامل۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ایسے عموم کو کیا کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے نا تعامل کی بنا پر تخصیص بھی نہیں، وغیرہ من مشایخ نظر الى هذا عرف خاص۔ اچھا، اور مشایخ بلخ کے علاوہ جو لوگ ہیں، نظر الى ان هذا عرف خاص، انہوں نے کہا کہ یہ تو عرف خاص ہے، وليس عرف عام، عام نہیں ہے۔ فلا يترك بالقياس، تو قیاس کو ترک نہیں ہے، ولا يخص بنص، نص میں تخصیص نہیں پیدا کی جائے گی، لان العرف خاص انما يؤثر في العرف اللفظی كما اسلفنا۔ عرف لفظی میں تو کیا کرتا ہے جو ہے نا تعامل جو ہے چلتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، عرف کے اندر جو الفاظ تبدیل ہو گئے جو ہے، جس طلاق کے اندر اسی ولا يؤثر في العرف العملی، اس عرف میں هذا ما ظهر لي في توجیہ قول مشایخ بلخ وغیرہ من الفقهاء۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک توجیہ ہو سکتی ہے ان حضرات کی، گویا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر جو لیا ہے تو انہوں نے جو ہر جگہ کے اوپر فٹ کر دیا مشایخ بلخ نے، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ کیا تھا، یہ باقی آپ جو علت بیان کرتے ہو کہ عامل نفسی، وہ تو اس جگہ کی مزارت میں ٹوٹ جاتی ہے بات آپ کی، تو اس لیے یہ اس کو تعلیل نہیں بنا سکتے۔ باقی نے کہا کہ نہیں، عامل نفس ہی نہیں ہو سکتا بندہ، اگر عامل نفس ہی ہوگا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو اجرت لینا جائز ہے نہیں ہوگا، جیسے کفیز تہان کے اندر بھی جائز نہیں، اور ہر جگہ جہاں پہ آدمی کا اجرت کیا ہو، اس کے اپنے عمل پر موقوف ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کی اجرت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہو، وہ جس کو اجرت ملے ہی تب جب کیا کرے، اس نے خود کیا کیا ہو، جو کام کیا ہو اسی کو اجرت بنایا جا رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ اس کو دیکھنا ہے، ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا، بار بار ذرا دیکھیں اس کو، 2-3 دفعہ پھیرا دیں، تو اس سے ذرا چیزیں سمجھ آئیں گی کہ بھئی کیسے عرف کی بنیاد کے اوپر کیا علت ہے، کس جگہ کے اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم۔